برے دوستوں کے تعلق سے بھی شاید مائنڈ جو ہے نا وہ مختلف ہے. اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ کے دوست برے تو نہیں ہیں، نہیں میرے دوست نہ شرابیں پیتے ہیں، نہ نشہ کرتے ہیں، نہ جوا کھیلتے ہیں، نہ اس طرح کوئی گندے اور کالے کاموں میں پڑتے ہیں، لیکن ان کو کہیں کہ آپ کے دوست نماز پڑھتے ہیں تو بولا نماز تو نہیں پڑھتے. آپ کے دوست آپس میں بیٹھ کر مستی مذاق میں گالم گلوچ کرتے ہیں، گالم گلوچ تو کرتے ہیں. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دو چار جو اس طرح کے جو گناہ ہیں صرف انہی کو لوگ اپنے لیے دوستوں کے لیے برا سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو گناہ کی فہرستیں ہیں اس میں شاید لوگ اس کو گناہ اس کو وہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ یہ بھی اتنے عظیم گناہ ہیں کہ ان گناہوں کے عادی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے. ہے حقیقت یہی ہے کہ شرابی کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا، نماز کا پوچھے گا بھی نہیں کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. نوکری کتنی آمدنی ہے؟ بھائی اتنی آمدنی ہے. اب وہ کون سی ہے؟ تو وہ فلاں سود کے ادارے میں کام کر رہا ہے. یہ چل جائے گا، اپ ٹو ڈیٹ، سود کھاتا ہو، سود کھلاتا ہو، یہ چل جائے گا. ہاں اگر بولے چوری کرتا تو نہیں چلے گا، ڈکیتی مارتا تو نہیں چلے گا. بے شک چوری ڈکیتی بھی حرام ہی ہے اور سود کھانا ہو بھی سب حرام. پولیس پکڑ کے لے جاتی نا چوری ڈکیتی میں، اور سود کھانے والے کو پولیس پکڑتی نہیں ہے. پولیس سلوٹ کرتی ہے اس کو، شاید اپنے اوپر بھی کوئی نوازش ہو جائے. تو یہ جنرل بات کر رہا ہوں، سارے پولیس سلوٹ نہیں کرتے. ایک مثال دی جا رہا ہوں، جب ٹریفک پولیس والا پکڑتا ہے تو وہ آپ بولو یہ سود کا ہے تو وہ لگا میں کون سا حلال لے رہا ہوں، اگر یہ حلال بھی ہے تو میرے لیے حرام ہے، آنے دے. تو یہ کہ مطلب بعض چیزیں دیکھی جاتی ہیں، بعض چیزیں نہیں دیکھی. اللہ کی نافرمانی یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی دیکھنا مقصود نہیں ہوتا. دنیاوی اعتبار سے جو گناہ معیوب ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے. شراب پینا معیوب ہے، ڈکیتی کرنا معیوب ہے، قتل کرنا معیوب ہے، جھگڑے کرنا، مارا ماری کرنا یہ معیوب ہے. اور چیزیں بھی اگرچہ معیوب ہیں لیکن وہ چونکہ معاشرے میں اتنا نماز نہ پڑھنا معیوب نہیں سمجھا جاتا. بے نمازی کو کوئی برا نہیں کہتا. بہرحال یہ کہ بے نمازی کے بارے میں سوال ہوا تھا بارگاہ اعلیٰ حضرت میں، فتح رضویہ شریف میں اس طرح ہے کہ نماز قضا کرتا ہو اس کی صحبت میں رہنا کیسا، یا نماز نہ پڑھتا ہو اس کی صحبت میں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو سمجھایا جائے، نہ مانے تو ہے تو وہ یعنی کہ اس کی فوراً اس کی صحبت چھوڑ دے اس قابل، اس طرح کا جواب دیا. اور یہ آیت مبارکہ کوٹ کی، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان تجھے بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد پھر تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے کہ کافر، بد مذہب اور فاسق، یہ تین کیٹیگری ہے ظالم کی. اب تو خیر وہ صحبتوں کا ظالم. بھائی یہاں اگر آپ کی میں چاہوں گا کہ مدنی مذاق ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے تحت مفتی صاحب نے یہاں 40 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے. صرف نام لکھیں کہ یہ کہ اور لکھا ہے کہ ہم 40 گناہوں کی ایک فہرست بیان کرتے ہیں جن میں اکثر کبیرہ ہیں، تاکہ کم از کم یہ تو علم ہو کہ یہ گناہ ہے اور ہمیں ان سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا، ریاکاری، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی میں مبتلا ہونا، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ، حرص، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہ پر خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، باری کے دنوں والی عورت سے صحبت کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، صف کو سیدھا نہ کرنا، نماز میں امام سے سبقت کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، ریشمی لباس پہننا، مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، عورت کا باریک لباس پہننا، اترا کر چلنا، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا، گریبان چاک کرنا، مقروض کو بلا وجہ
تنگ کرنا، سود لینا دینا، حرام ذرائع سے روزی کمانا، ذخیرہ اندوزی، شراب بنانا پینا بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، غیر کے مال پر ظلماً قابض ہو جانا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا اور امانت میں خیانت کرنا. یہ چند لکھے، اس کے علاوہ اور بھی بیان کیے. احمد یار خان. نہیں، مفتی قاسم صاحب نے اپنے تفسیر صراط الجنان میں اچھا، ماشاء یہ نقل کی ہے. اب ان میں کچھ تو ایسے کہ ان کا ادراک ہی نہیں ہے جب تک ان کی صراحت وضاحت نہ کی جائے. اب 76 کبیرہ گناہ جو دعوت اسلامی نے جو شائع کی ہے کتاب، اس کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے. وہ آپ نے جو بیان کیا نا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہے. اس میں جہنم میں لے جانے والے اعمال میں 700 کبیرہ کا ذکر ہے. یہ بہت اچھی بات کی کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ جس سے اپنی بیٹی دے رہے غیبت کرتا ہے تو وہ آئیے ہی اس کے میرے سے زیادہ تھوڑی کرتا ہوگا. بدقسمتی کے ساتھ. اللہ کی پناہ. اللہ. جی، سوال چلائیں.